کل 24 تاریخ کو جو دنیا کے تمام اسلامی ممالک ہیں وہ کل عید منا رہے ہیں. ان تمام ممالک میں کل 24 تاریخ کو عید ہے اور ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مطابق بھی کل 24 تاریخ کو پاکستان میں عید ہوگی. فواد چودھری نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا. سوال کا چاند دیکھے بغیر ہی عید کل ہونے کا کہہ دیا. بولے وزارت سائنس کے مطابق کل 24 مئی کو عید الفطر ہوگی. حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. 22 مئی کی رات 10:39 پر چاند کی پیدائش ہو چکی. غروب آفتاب کے وقت آج چاند کی عمر 20 گھنٹے ہوگی. سانگڑ، بدین، ٹھٹا، جیوانی اور پسنی میں آج 7:36 سے 8:14 تک چاند دیکھا جا سکتا ہے. وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے فواد چودھری کے بیان کو مسترد کر دیا. کہتے ہیں فواد چودھری آج کل چاند کھیل رہے ہیں. عید کا شرعی فیصلہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہی کرے گی. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کے مطابق پاکستان کے عوام اور حکومت عید منائیں گے. آج جو ہے نا وہ اصل میں آتا ہے ہمارے گھر کے بالکل اوپر سے آتا ہے، تو اس میں پائلٹ کی مہارت ہوگی جو اس نے گلی کے بالکل سینٹر میں جو ہے نا بالکل سینٹر میں اتارا ہے جہاز کو، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو آبادی تھی وہ سیف رہی ہے. اللہ کا شکر ہے آبادی میں کوئی جو ہے نا نقصان نہیں ہوا. بہادر کپتان شہریوں کو بچانے کی آخری کوشش میں سرخ رو. عینی شاہد کا کہنا ہے پائلٹ نے جہاز کا رخ گلی کی طرف کر دیا تھا. جہاز کے پر گھروں کی چھتوں پر گرے. جہاز گلی میں گرنے کے باعث جانی نقصان نہیں ہوا. گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں گلی میں بڑا طیارہ گرنا اور علاقہ مکینوں کا محفوظ رہنا معجزے سے کم نہیں. وزیر ہوا بازی غلام سرور بولے پائلٹ نے جہاز کو رن وے پر لانے کی پوری کوشش کی. PIA پرواز کو حادثہ سول ایویشن اتھارٹی کے شعبہ ایئر سائیڈ نے رن وے کی انسپیکشن رپورٹ تیار کر لی. ذرائع کے مطابق کپتان نے طیارے کو لینڈ کرانے کی 2 بار کوشش کی. رن وے پر اترنے کی کوشش کے دوران طیارے کے لینڈنگ گیئرز بند تھے. طیارے کے بیلی نے رن وے کو ٹچ ہی نہیں کیا. دوبارہ طیارہ ٹیک آف ہونے کے بعد لینڈنگ کی کوشش میں گر کر تباہ ہو گیا. تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے جائے حادثہ پر شواہد جمع کرنے کا سلسلہ جاری. طیارے کا ملبہ اٹھانے کا کام بھی شروع کیا جائے گا. وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور، گورنر سندھ اور CEO PIA ارشد ملک کا جائے حادثہ کا دورہ. گورنر عمران اسماعیل نے کہا حادثے کے بعد متعلقہ اداروں نے فوری ریسکیو آپریشن کیا. وزیر ہوابازی غلام سرور کہتے ہیں گھروں کی مرمت کے اخراجات حکومت اٹھائے گی. کالپا نے کراچی طیارہ حادثے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. کالپا کے جنرل سیکرٹری کیپٹن ناریجو کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی معیار کے مطابق حادثے کی تحقیقات کی جائیں. انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایئر لائن ایسوسی ایشن کو بھی تحقیقات میں شامل کیا جائے. کراچی میں PIA کے طیارے کو حادثہ، ریسکیو آپریشن مکمل. اندوہناک حادثے میں 97 افراد جاں بحق ہوئے. لقمہ اجل بننے والوں میں 68 مرد، 23 خواتین اور 6 بچے شامل ہیں. 21 لاشوں کی شناخت ہو گئی، 76 کی شناخت نہیں ہو سکی. لاشوں کو پوسٹ مارٹم اور DNA کے نمونے لے کر سردخانے منتقل کر دیا گیا. حادثے میں بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود اور ایک مسافر محمد زبیر معجزانہ طور پر محفوظ رہے. کراچی میں طیارہ حادثے کے مقام کے قریب پاک آرمی کی جانب سے انفارمیشن سینٹر قائم کر دیا گیا. انفارمیشن سینٹر میں پاک فوج کا عملہ متاثرین کی رہنمائی کے لیے موجود. حادثے میں جاں بحق افراد کے ورثاء انفارمیشن سینٹر سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ادھر جامعہ کراچی میں DNA کے نمونوں کے لیے سیمپلز کلیکشن ڈیسک قائم. جاں بحق کئی افراد کے اہل خانہ DNA کے نمونے دے چکے ہیں.
PIA کے طیارے کو حادثہ، پاک فوج کے زیر اہتمام امدادی کارروائیاں، پاک آرمی کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم، سپاہ کی شرکت، رینجرز کے دستوں اور فلاحی اداروں نے بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ DG ISPR کے مطابق طیارہ گرنے سے 25 گھروں کو نقصان پہنچا، جنہیں کلیئر کر دیا گیا۔ سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر متاثرہ گھروں کے مکینوں کو متبادل جگہ پر ٹھہرایا گیا۔ کراچی ایئرپورٹ کے اطراف گندگی کے ڈھیر، طیاروں کے لیے بڑا خطرہ۔ سالہ سال کچرے کے ڈھیر جمع رہنے سے ایئرپورٹ کا قریبی علاقہ پرندوں کی اماج گاہ بن چکا۔ ایئرپورٹ کے اطراف طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ گزشتہ روز حادثے کا شکار طیارہ لینڈنگ گیئر جام ہونے کے بعد پرندوں سے بھی ٹکرایا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لینڈنگ گیئر خراب ہونے پر پائلٹ طیارے کو نیچے لائے اور نیچے آتے ہوئے طیارے سے پرندے ٹکرا گئے، جس کے باعث انجن جزوی بند ہوا۔ کراچی طیارہ حادثے میں شہید میجر شہریار اور اہل خانہ کے 3 افراد کی نماز جنازہ بہادر آباد میں ادا کر دی گئی۔ ادھر حادثے میں جاں بحق فرحان قادر ڈہرکی کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کراچی طیارہ حادثہ قومی سانحہ، ہر دل غمگین اور ہر آنکھ اشک بار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی دکھ اور رنج ہوا، لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ عثمان بزدار کا طیارہ حادثے میں زخمی بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی۔ جنگ کے علاقے 18 ہزاری اور احمد پور سیال میں ٹڈی دل کی الغار، فصلوں کا صفایا کر دیا۔ ٹڈی دل کا دادو پر بھی حملہ، مختلف علاقوں میں فصلیں تباہ کر دیں، سبزیاں بھی چٹ کر ڈالیں، کسان پریشان، فوری سپرے کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور PCB کرونا ریلیف فنڈ، ذرائع کے مطابق PCB نے ملک بھر سے 162 افراد کی درخواستیں منظور کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یہ ہے 92 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ ذوالفقار۔ اس بلٹن سے میں ہوں رخشان میر اور میں ہوں اشال سلیمان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر سے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ طیارہ حادثہ، محکمہ صحت نے رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دی۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ DNA کے لیے 28 مسافروں کے نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں۔ مسافروں کے 40 لواحقین کے بھی DNA کے لیے سیمپلز حاصل کر لیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص باقر سے۔ وقاص بتائے گا 40 لواحقین کے DNA سیمپلز حاصل کر لیے گئے ہیں۔ جی بالکل، جناح ٹاؤن طیارہ حادثے کے حوالے سے محکمہ صحت نے مکمل رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق طیارے میں مجموعی طور پر جو 97 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور ان میں سے اب تک جو 40 جو مسافروں کے لواحقین کے DNA کے لیے سیمپل لیے گئے ہیں، جبکہ 28 مسافر جو اس طیارہ حادثے میں سوار تھے اور ان کی نعشوں کے ذریعے سے DNA کے لیے سیمپل لیے گئے تاکہ جو اس کو میچ کیا جا سکے۔ طیارہ حادثے میں 62 مرد، 26 خواتین اور 3 بچے شہید ہوئے۔ اسی طرح سے جو 6 زخمیوں کا علاج جاری ہے، جن میں سے 2 زخمی جو ہے وہ مسافر تھے، جبکہ 4 دیگر زخمی جو اہل علاقہ تھے ان کی جو ہے وہ حالت خطرے سے باہر ہے۔ تمام کے تمام 6 زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق جو زخمی 2 خواتین ہیں ان کے 30% جسم جلس گیا ہے۔ ناظرین، کراچی میں گزشتہ روز طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے میجر شہریار اور بیوی بچوں کی نماز جنازہ مسلم سوسائٹی کی علی مسجد میں ادا کر دی گئی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کراچی میں گزشتہ روز طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے میجر شہریار اور بیوی بچوں کی نماز جنازہ بہار مسلم سوسائٹی کی علی مسجد میں ادا کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گزشتہ روز طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے میجر شہریار اور بیوی بچوں کی نماز جنازہ بہار مسلم سوسائٹی کی علی مسجد میں ادا کر دی گئی۔
PIA کی لاہور سے کراچی جانے والی پرواز کو حادثے کا معاملہ، ذرائع کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی کے شعبہ ایئر سائٹ نے رن وے کو انسپیکشن رپورٹ تیار کر لی ہے۔ کپتان نے طیارے کو لینڈ کرانے کی 2 بار کوشش کی۔ رن وے پر اترنے کی کوشش کے دوران طیارے کے لینڈنگ گیئر بند تھے۔ طیارے کے بیلی نے رن وے کو ٹچ نہیں کیا، جس کے باعث کپتان نے طیارے کو دوبارہ ٹیک آف کر لیا۔ اپنے نمائندے شاہد چودھری سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ شاہد چودھری، رپورٹ میں مزید کیا بتایا گیا ہے؟ شاہد چودھری، اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو آگاہ کیجیے گا کہ ابتدائی رپورٹ میں مزید کیا بتایا گیا ہے؟ جی بالکل، PIA کی جانب سے جو ناظرین، عید سے پہلے عید، جی ہاں، چاند رات بازاروں میں مہندی کی بھینی بھینی خوشبو، چوڑیوں کی چھن چھن اور کپڑوں کے نت نئے ڈیزائن بازاروں میں رات گئے تک چہل پہل۔ اصل عید تو عید کی تیاری ہوتی ہے، مگر کرونا وائرس نے تو جیسے دنیا ہی بدل دی ہو، اب ان میں سے کچھ بھی نہیں رہا۔ برطانیہ سمیت دنیا بھر کے مسلمان افسردگی کے عالم میں چاند رات کی رونق سے محروم ہیں اور عید گھروں میں ہی منائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ چاند رات کو اگر عید سے پہلے عید کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس رات کی رونقیں اور گہما گہمی اگرچہ صحیح معنوں میں پاکستان میں ہی نظر آتی ہے، لیکن برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی بھی اس خوشیوں بھرے موقع کو روایتی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور لندن کی گرین سٹریٹ ہو یا پھر ساؤتھ ہال، لوگ دور دور سے آ کر چاند رات کی خوشیاں دوبالا کرتے تھے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی برطانیہ بھر کے تمام بازار اور مارکیٹیں بند رہیں اور لوگ چاند رات اور عید کی شاپنگ سے بھی محروم رہے۔ لندن کے مشہور انڈین پاکستانی بازار گرین سٹریٹ پر اس بار چاند رات منانے کا کوئی انتظام نہیں کیا جا سکا۔ کورونا کی وبا سے قبل یہاں ہزاروں لوگ آدھی رات تک عید کی خریداری میں مصروف رہتے تھے۔ نوجوان باجے بجاتے، گاڑیاں بھگاتے نظر آتے تھے، جبکہ خواتین اور ننھی بچیاں مہندی کے اسٹالوں پر مہندی لگواتی نظر آتی تھیں، لیکن اس بار سب رونقیں اور خوشیاں اس وبا نے چھین لی۔ خواتین سے جانتے ہیں کہ وہ اس پھیکی چاند رات اور عید کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ ہمارا کلچر ہے، اس میں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں، فیملیز انجوائے کرتی ہیں، فرینڈز ملتے ہیں اور بہت سارا ہمارا اچھا وقت گزرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہاں فٹ پاتھ پر جگہ جگہ چاٹ، چھولے، پانی پوری اور کلفی کے سٹال لگائے جاتے تھے، مگر اس پر پاکستانی اداس نظر آئے اور گھر والوں کو یاد کرتے رہے۔ پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ ایسے موقعوں پر اپنے ملک اور پیاروں کی یادیں مزید تازہ ہو جاتی ہیں۔ برطانوی مسلمان کرونا وائرس کی پابندیوں کے باعث حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس سال عید کی خوشیاں روایتی انداز سے نہیں منا سکیں گے۔ برطانیہ کے مساجد میں اجتماعی عید الفطر کی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے مانچسٹر سے رپورٹ کر رہے ہیں اعتزاز عاصم چودھری۔ برطانوی مسلمان جو ہر سال تمام اسلامی تہوار مذہبی عقیدت و احترام اور جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال کا رمضان پہلے جیسا نہیں تھا۔ مسلمان باقاعدہ مساجد میں جا کر نماز تراویح ادا کر سکے اور نہ ہی سحر و افطار کی رونقیں سجا سکے۔ دوسری جانب مساجد کی کونسلز نے مسلمان کمیونٹی کو اپیل کی ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے مساجد میں نہ آئیں۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز ممکن ہو تو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ گھر میں ہی ادا کریں۔ اس موقع پر برطانیہ کے معروف علماء کرام علامہ غلام ربانی افغانی، مفتی قاسم ضیاء قادری اور امام حسنات احمد نے مسلمانوں کے نام اپنے اپنے پیغامات میں مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں تاکہ برطانوی حکومت کی جانب سے متعین کردہ ہدایت پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال جاری رہنے پر عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا کی جائے۔ Even maybe just 2 rakats on their own at around 9 o'clock after 9 a.m. and this is the time for this particular prayer. But all the other sunnahs of Eid, they must be adhered to, getting up early, praying Fajr, having ghusl, putting the best clothes on. ہم عید کے لیے گیدر نہیں ہو سکتے، لہذا ایسی صورت کے اندر ہمارے پاس جو دوسرا حل ہے وہی ہے، یعنی ہم چاش پڑھ لیں گھروں میں۔ تو یہی علماء اہل سنت کا فیصلہ ہوا ہے UK کے حوالے سے اسپیسیفک، لہذا اسی پر ہی عمل کیا جائے۔ مفتی ثاقب قادری شیخ توقیر اعجاز اعجازی نے مسلم کمیونٹی کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عید کے دن گھروں میں رہیں اور نماز چاشت ادا کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اپنے عید کے دن کا آغاز جو ہے
اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر کریں جناب. اس کو جو ہے آپ 2 رکعت یا 4 رکعت جیسا آپ چاہیں تو صلاۃ الضحیٰ ادا کی جا سکتی ہے. اور جناب اس میں عام جس طرح سے نوافل ادا کیے جاتے ہیں اسی طرح سے صلاۃ الضحیٰ بھی ادا کی جائے گی. It is a 2 rak'ah prayer just like Jummah, and just like Jummah it has a khutbah, but unlike Jummah the khutbah is read after the prayer, not before. So the niyyah is this, that you are praying a 2 rak'ah wajib of Eid al-Fitr with 6 extra takbirat behind the imam facing Qibla for Allah subhanahu wa ta'ala. جب سے مسلمان برطانیہ میں آباد ہوئے ہیں یہ پہلا موقع ہوگا کہ مسلمان نماز عید الفطر مساجد یا عید گاہوں میں ادا نہیں کر سکے. برطانوی مساجد لاک ڈاؤن کے سبب بند ہونے سے پہلے ہی شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں. مساجد کی آمدن کا بڑا ذریعہ نماز جمعہ، دیگر مذہبی پروگراموں سمیت تراویح اور عیدین کے موقع پر چندہ، صدقات و زکوٰۃ تھے جو اس بار جمع نہیں کیے جا سکے. مساجد کونسلز کی جانب سے عام مسلمانوں کو اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے صدقات، زکوٰۃ و عطیات اور فطرانہ کی ادائیگی مساجد کی آن لائن اکاؤنٹس میں کریں. یہ عطیات مساجد کے دفاتر میں جمع کروائے جا سکتے ہیں. اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر. ناظرین، برمنگھم کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختلف مساجد میں بیرونی سپیکر پر آذانیں دی گئیں. کورونا وائرس کے باعث مسلم کمیونٹی نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عبادات گھر میں ہی ادا کی، جس کے باعث برمنگھم سٹی کونسل نے مسلم کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پہلی مرتبہ بیرونی سپیکر پر آذان کی اجازت دی. احوال جانتے ہیں برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں. برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختلف مساجد میں بیرون سپیکر پر اذانیں دی گئیں. کرونا وائرس کے باعث مسلم کمیونٹی نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عبادات گھر میں ہی کی، جبکہ اعتکاف بھی مسجد میں نہیں بیٹھ سکے، جس کے باعث برمنگھم سٹی کونسل نے مسلم کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پہلی مرتبہ بیرونی سپیکر پر اذان کی اجازت دی، جس کی وجہ سے برمنگھم کی مساجد کی چھت پر نماز جمعہ کی اذانیں دی گئیں. دعوت اسلامی کی 4 بڑی مساجد، جامعہ مسجد گھمکول شریف، مسجد نور المہدی، منہاج القرآن مسجد اور دیگر مساجد کی چھتوں پر لاؤڈ سپیکرز پر اذانیں دی گئیں، جن کو غیر مسلم کمیونٹی کے افراد نے بھی اپنے موبائل پر ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کر کے مسلم کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا. مسلم کمیونٹی کے افراد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے برمنگھم سٹی کونسل کے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا. عید کی اذان بھی بیرون سپیکرز پر دینے کی اجازت دے دی گئی تاکہ عید کے اجتماعات نہ ہونے کے باعث مسلم کمیونٹی اذان کی آواز گھروں میں ہی سن کر اپنی عبادات کر سکیں. اس موقع پر دعوت اسلامی مڈ لینڈز ویلز کے نگران سید فضیل رضا اطاری اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نماز جمعہ کی اذان سے برمنگھم کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی آواز گونجتی رہی، جو مسلم کمیونٹی کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں. یہ بہت اچھا اقدام ہے جس سے اتحاد و یکجہتی کا میسج ڈیلیور ہوا. بیرون سپیکرز پر اذان برمنگھم کی تاریخ میں پہلا موقع ہے جو لاک ڈاؤن کے دوران مسلم کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنایا گیا، جس کو تمام کمیونٹیز نے خوشائند قرار دیا. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. ادھر لندن کے نواحی علاقے تھر کونسل میں پاکستانی نژاد کونسلر کیسر عباس کی کوششیں رنگ لے آئیں. حکومت نے علاقے میں مسلمانوں کی تدفین کے لیے الگ سے قبرستان کی منظوری دے دی ہے، جس پر پاکستانی کمیونٹی نے خوشی کا اظہار کیا. تفصیلات غلام حسین آوان کی رپورٹ میں. لندن کے نواحی علاقے تھرک یا اس کے نواحی کونسلز میں اس سے پہلے مسلمانوں کا کوئی قبرستان نہیں تھا. کونسلر کیسر عباس کی انتھک کوششوں سے 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں یہ پروجیکٹ پایا تکمیل کو پہنچ گیا. اس موقع پر گورنمنٹ کے حفاظتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کونسلر عباس نے جمعۃ الوداع والے دن دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا، جس میں میئر تھرک کونسل کونسلر ٹیری پیکلو، امام عبد الرشید، قاری مجنول اسلام، راشد ندیم، حلیم ودود، گیانی رچپال سنگھ صاحب اور آصف نذیر نے شرکت کی. علماء کرام نے جگہ کی برکت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی. اس موقع پر حاضرین نے اس اہم پروجیکٹ کی منظوری پر اظہار خیال بھی کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کونسلر کیسر عباس کا کہنا تھا کہ میں نے مارچ کے آخر میں کونسل سے مسلمانوں کے لیے علیحدہ قبرستان بنانے کی بات کی، جس پر کونسل افسران نے اس پر مثالی کام کر کے 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا. جی الحمدللہ ہم نے 2 منتھ کے اندر یہاں پہ مسلمانوں کے لیے قبرستان منظور کرا لیا، جس کے لیے میں کونسل افسران اور دیگر جو عملہ ہے ان کا شکر گزار ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ جو بھی نیا قبرستان بنے گا ان کے لیے بھی دفنانے کی جو ہے وہ اس نئے قبرستان میں جو ہے وہ جگہ ہوگی. بہت خوشی ہوئی ہے کہ ساڈے ویر جی چھوٹے بھرا کیسر عباس جی نے بڑی ہمت کی ہے جی کہ مسلمان بھراواں واسطے قبرستان لئی تھان لیا ہے. اس ایریے میں یہ پہلا قبرستان ہے جہاں انہوں نے لیا ہے.
کونسلر کیسر عباس نے تمام افسران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب مقامی مسلمانوں کو اپنے مرحوم عزیز و اقارب کو دفنانے کے لیے دور دراز جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. Alhamdulillah, today we stand here by the grace of Allah with the hard effort of our brother Kaisar Abbas, our local councillor, who has managed to arrange this beautiful, massive place for the Muslims of Tarak to be buried here. We thank brother Kaisar Abbas and his team and the Tarak Council for providing this huge place. میئر ٹیری پیکلو ماحولیات کی کیبنٹ ممبر کونسلر ایرن واٹکن نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ کونسلر کیسر عباس اور مسلم کمیونٹی کو اس اہم پروجیکٹ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. رمضان کے مقدس مہینے میں اس جگہ کی برکت کے لیے منعقدہ دعائیہ تقریب کی مکمل حمایت کرتے ہیں. کونسلر کیسر عباس نے اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ باقی مذاہب کے لیے بھی مستقبل میں بننے والے قبرستانوں میں حصہ رکھا جائے. کونسلر کیسر عباس مئی 2018 میں پہلی دفعہ کونسلر منتخب ہوئے. کراچی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے المناک حادثے پر اوورسیز پاکستانیوں نے گہرے رنج و الم کا اظہار کیا ہے. لندن میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ایم پی افضل خان نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بہت ہی سیڈ اینڈ ٹیربل نیوز سن رہے ہیں کہ پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ ہوئے وقت کراچی میں کریش ہوا ہے اور اس میں جانی نقصان بھی ہوا ہے. جو ہمارے آرمی اور ریسکیو ٹیم ہیں وہ امیڈیٹلی وہاں سین پہ پہنچ چکے ہیں اور مدد کر رہے ہیں لائف سیونگ کے لیے. اس وقت اور جب اتنے جمع الوداع ہے عید کے قریب ہیں تو ہماری سوچ ان فیملیز کے لیے ہے جن کے لیے یہ ٹیربل نیوز ہے اور جو ان کے جانی نقصان ہوا ہے ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت دے اور جنت فردوس میں جگہ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامد و ناصر ہو. ادھر جرمنی میں آباد اوورسیز پاکستانی بھی اس افسوسناک حادثے پر انتہائی افسردہ ہیں. پاکستانی کمیونٹی کا کہنا تھا کہ عید سے پہلے اس المناک حادثے نے دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو اداس کر دیا ہے. اس حادثے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور رپورٹ منظر عام پر لائی جائے. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. قوم تو پہلے ہی کرونا کی بیماری میں مبتلا تھی, پوری دنیا کے اوپر یہ چل رہا تھا اور یہ ابھی ساتھ میں جو پاکستان میں پی آئی کا حادثہ ہوا ہے یہ تو انتہائی افسوسناک ہے جس سے پوری قوم کو اور ہمیں بھی دلی افسوس ہوا ہے. اس میں بہت ساری قیمتی جانیں جن کا نقصان ہوا ہے. قسم سے دل خون کے آنسو رو رہا ہے. وہ لوگ جو اپنے گھروں کو جا رہے تھے کچھ روزے میں تھے, اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کرے. اس ماہ رمضان میں ویسے بھی وہ سارے انشاءاللہ جنتی ہیں. ان کے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہوئیں جن پر ہمارا دل بہت زیادہ دکھی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے ملک کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرمائے اور ایسی آسانیاں پیدا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں کوئی خوشی کے لمحات بھی نصیب ہو سکیں اور باری تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی غلطیوں کوتاہیوں غفلتوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے جو لوحقین ہیں ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے. پاکستان میں پی آئی کی فلائٹ کو جو حادثہ ہوا اس کا سن کے ہمیں یہاں جرمنی میں بڑا افسوس ہوا. وہاں جو قیمتی جانیں ضائع ہوئیں ان کا بھی بہت افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو پیش آئے افسوسناک سانحے پر ملائیشیا میں مقیم پاکستانی بھی افسردہ ہے. 92 نیوز کو بھیجے گئے اپنے ویڈیو پیغامات میں پاکستانیوں کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے. کوالالمپور سے نمائندہ 92 نیوز جاوید الرحمان کی یہ رپورٹ دیکھیے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو پیش آئے افسوسناک حادثے نے دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کو افسردہ کر دیا. ملائیشیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی بھی اس خوفناک سانحے پر شدید صدمے کا شکار ہے. 92 نیوز کو بھیجے گئے خصوصی پیغامات میں لوگوں نے سانحے میں جاں بحق افراد کی مغفرت کی دعا کی ہے جبکہ لواحقین کے لیے صبر کی دعا کی. السلام علیکم. ابھی جو پی آئی کا پلین کریش ہوا ہے اس کا ہم سب کو بہت افسوس ہے. یہاں ملیشیا میں جتنی بھی پاکستانی فیملیاں موجود ہیں ہم سب کو بہت دکھ ہوا ہے. ہم دور ضرور ہیں لیکن ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. I am very sad to hear
about the PIA plane crash. I am with all the family and children Pakistan. ہم ملیشیا میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو PIA کے حادثے کا بہت ہی زیادہ دکھ ہوا اور ہم اپنی عید ان تمام شہیدوں کے نام کرتے ہیں جو PIA میں اور بلوچستان میں پاک فوج کے جوان شہید ہوئے. پاکستان زندہ باد. ملیشیا میں رہنے والے تمام پاکستانی اس بہت بڑے سانحے پہ دلی دکھ کا اظہار کرتے ہیں. حادثے میں شہید ہونے والوں کے درجات کی بلندی اور لاحقین کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے وطن عزیز اور اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے. لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ دکھ اور تکلیف کی اس گھڑی میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. PIA کے ہونے والے عظیم قومی سانحہ پر ملیشیا میں بسنے والے ہر پاکستانی کا دل غمزدہ اور افسردہ ہے. دکھ کی اس گھڑی میں وہ ان شہداء کے لواحقین کے بالکل ساتھ ہیں اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں. اور انہوں نے اپنی عید پاکستان کے تمام شہداء کے نام کر دی ہے. PIA کے شہداء اور بلوچستان میں ہونے والے ہمارے پاک فوج کے ان شہیدوں کے نام جنہوں نے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان آفریں کے سپرد کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا. اسلامی تعاون تنظیم OIC کے جنرل سیکرٹری کی جانب سے کراچی طیارہ حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ دکھ کے ان لمحات میں وہ پاکستانی قوم اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. سعودی عرب کے شہر جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کے ہیڈ کوارٹر سے جاری ہونے والے بیان میں OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف نے کہا ہے کہ کراچی طیارہ حادثہ ایک دلخراش واقعہ ہے جس میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس ہوا ہے اور دکھ کے ان لمحات میں ہم حکومت پاکستان اور عوام سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور جاں بحق افراد کے لیے دعاگو ہیں. اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد شفا یاب کرے. جرمنی میں مذہبی رواداری کی نئی مثال قائم. فرینکفرٹ کے چرچ نے اپنے دروازے مسلمان کمیونٹی کے لیے کھول دیے. نماز جمعہ کے بعد نماز عید بھی چرچ میں ادا کرنے کی اجازت دے دی. مسلم کمیونٹی کرونا کے حوالے سے تمام حفاظتی اقدامات پر عمل کرتے ہوئے نماز عید کی سعادت حاصل کرے گی. تفصیلات اصغر مرزا کی رپورٹ میں. ماہ رمضان میں ہر سال کی طرح یورپ اور امریکہ بھر میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں. اس سال کرونا کی وجہ سے یورپ میں کھلی فضا میں اذان کی نئی روایت قائم ہوئی ہے جس نے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا ہے. اسی طرح کی ایک روایت جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں قائم ہونے جا رہی ہے جہاں اس بار عید کی نماز مقامی کیتھولک چرچ میں ادا کی جائے گی. چرچ کی انتظامیہ نے اس بار مسلم کمیونٹی کو عید الفطر کی نماز بھی چرچ میں ادا کرنے کی اجازت دی ہے. ادارہ منہاج القرآن کے زیر اہتمام عید الفطر ادا کرنے کے انتظامات کیے گئے ہیں. منہاج القرآن کی انتظامیہ نے اس خیر سگالی پر چرچ انتظامیہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا. فرینکفرٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر علامہ سید فرحت حسین شاہ کافی عرصے سے مذہبی ہم آہنگی اور اتحاد بین المذاہب کی کوششوں میں سرگرم ہیں. I am very thankful to all church community that they arranged a big hall for our Eid prayers, and I also think that the extremism is increasing in all over the world, and hateness is also increasing in all over the world. And if we love with each other, and if we decrease the problems of each other, then love will be increased, and we will get together, work together, and always love for each other. تو ناظرین، کووڈ-19 نے یورپ میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے. ایسی ہی ایک پاکستانی مسافر ہینا چودھری ہے جو لاک ڈاؤن کے باعث کئی ہفتوں تک پرتگال میں پھنسی رہیں. خصوصی فلائٹ کے ذریعے پاکستان روانگی سے قبل بارسلونا ایئرپورٹ پر انہوں نے نمائندہ اسپین شاہد احمد شاہد کو اپنی رودات سنائی ہے. آپ کو سناتے ہیں. میں یہاں پہ فیملی وزٹ پہ تھی اور دین جرمنی میں تھی. آئی واز ان دا جرمنی فار مائی فیملی وزٹ.
دین سڈن وہاں پہ ساری جو ہیں وہ فلائٹس انہوں نے کینسل کر دی, انٹرنیشنل فلائٹس, بیکاز آف دس پینڈیمک کووڈ-19. انہوں نے پھر وہاں سے بہت مشکل سے وہاں سے بھی کونسلیٹ سے پرمیشن لی کہ بارسلونا سے اسپیشل فلائٹس ہیں جو ارینج ہو رہی ہیں PIA کی طرف سے, پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہاں پر مینیج کیا, یہاں اسپین پہنچی, اور اسپین میں بہت مشکل سے, بہت زیادہ مشکل تھا, ہیکٹک تھا بہت زیادہ. اور اسپین میں جیسے ہی میں یہاں پہنچی, اور اس کے بعد انہوں نے بھی یہاں پہ جو کیسز تھے, نمبر آف کیسز تھے, وہ بہت رائز ہو رہے تھے بہت زیادہ. تو انہوں نے بھی ٹیمپریری طور پہ اس کو PIA کو پرمیشن نہیں دی کہ اسپیشل فلائٹس بھی نہیں اسکیجول ہو سکتی. دین پھر انفارمیشن ملی کہ لسبن سے ہو رہی ہیں فلائٹ آپریٹ گلف ایئر لائن کی, وہاں موو کیا, ٹریول کیا, اور اٹ واز اے ویری ہیکٹک جرنی. تھینک یو سو مچ. ناظرین, دبئی پولیس کی جانب سے مختلف شاپنگ سینٹرز کے باہر لوگوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ماسک اور سینیٹائزرز بطور تحفہ پیش کیے گئے. شہریوں نے دبئی پولیس کے اس اقدام کو بے حد سراہا, اور ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مثالی اقدامات کیے ہیں. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں مدثر خوشنود کی رپورٹ. دنیا بھر کی طرح کرونا وائرس کے خلاف متحدہ عرب امارات میں بھی بہترین حفاظتی اقدامات کیے گئے, جس سے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں بھرپور مدد ملی. شہریوں کی حفاظت کا یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. دبئی پولیس اس حوالے سے خاصی سرگرم ہے. پولیس اہلکاروں نے مختلف شاپنگ سینٹرز کے باہر لوگوں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے دستانے اور ماسک تقسیم کیے. پولیس کی اس خیر سگالی کے اقدام کو شہریوں نے بے حد سراہا. ان کا کہنا تھا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے پولیس اور انتظامیہ نے شاندار انتظامات کیے, یہی وجہ ہے کہ صورتحال کنٹرول میں ہے. بہت زبردست گیسچر ہے, اور یہ تمام جو شاپنگ دبئی فیسٹیول سٹی میں لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ ماسک اور سینیٹائزر دے رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ انتظام بھی یہاں پہ دیکھ لیں کتنا سیف ڈسٹینس ہے, اور یہ بہت زبردست ہے. شاپنگ سینٹر آنے والے شہریوں کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ شاپنگ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی, جن پر شہریوں نے پوری طرح عمل کیا. نہ صرف سماجی فاصلہ برقرار رکھا بلکہ دیگر حفاظتی اقدامات پر بھی عمل درآمد کیا. ناظرین, 12 مئی کو افغان دارالحکومت کابل کے ایک زچہ بچہ ہسپتال پر حملے سے دہشت گردوں نے نومولود بچوں سے ان کی مائیں چھین کر سفاکیت کی انتہا کی, تو وہیں افغانستان کی ماؤں نے ممتا کی آغوش کے لیے بے چین ان بچوں کو اپنا دودھ پلا کر محبت کی, رواداری کی اور انسانیت کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا بھر میں انہیں سراہا جا رہا ہے. اسی پر دیکھیے زین العابدین ارشد کی رپورٹ. ظلم رہے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے تم ہی کہو. افغانستان میں قیام امن کی راہ ہموار ہوتے ہی امن دشمن بھی سرگرم ہو گئے. سفاک دہشت گردوں نے زچہ بچہ ہسپتال پر حملہ کر کے جس طرح ظلم, بربریت اور بے حسی کی مثال قائم کی ہے, اسے افغان معاشرہ شاید کبھی نہ بھلا سکے. لیکن اندھیرا کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو, ایک نازک سی شمع اس پر حاوی ہو جاتی ہے. ایسے ہی اس بربریت کے سامنے افغانستان کی ماؤں نے ممتا کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ سفاکیت شرما جائے, جبکہ ان ماؤں کی شفقت کو دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. افغانستان کی ان رضاکار ماؤں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, جو ان خواتین کے بچوں کو دودھ پلانے آ رہی ہیں جن کی مائیں اپنے جگر گوشوں کی کلکاریاں سننے سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلی گئیں. ایسی ہی ایک رضاکار ماں نے کہا ان کی اپنی 4 ماہ کی بیٹی ہے, لیکن جب انہیں ان بچوں کا خیال آیا تو وہ خود کو روک نہ پائیں اور ان بچوں سے محبت اور شفقت کا اظہار کرنے کے لیے ہسپتال پہنچ گئیں. اس حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی, لیکن ظلم کی یہ عظیم داستان رقم کرنے والے امن دشمن روز محشر اس عدالت سے نہیں بچ سکیں گے جہاں صرف اور صرف انصاف ہوگا. زین العابدین 92 نیوز UK.